یہ خاک ہے مقدس، یہ دھرتی ہے پیاری، اس پہ جان بھی قربان ہے، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ لہو دیا ہے شہیدوں نے، سنہری یہ تاریخ ہے، پاکستان ہمارا فخر ہے، یہ ایمان کی تعبیر ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ میں وہ سنہری دن ہے جو ہمیں قربانی، بہادری اور وطن سے محبت کی یاد دلاتا ہے۔ آج سے کئی دہائیاں پہلے جب دشمن نے ہماری سرحدوں پر حملہ کیا تو پوری قوم نے ایک دیوار بن کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہماری پہچان ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی رات جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے، لیکن شاید دشمن یہ بھول گیا تھا۔ یہ قوم زندہ دل ہے، یہ قوم اپنے وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھتی ہے۔ لاہور کے محاذ پر ہونے والی لڑائی، سرگودا کے فضائی مارکے، سیالکوٹ کے ٹینکوں کی جنگ اور چوینڈا کے میدان میں جوانوں کا حوصلہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میجر عزیز بھٹی نے اپنی جان دے دی لیکن دشمن کو لاہور میں داخل نہ ہونے دیا۔ پاک فضائیہ کے ایم عالم نے بھارت کے چند ہی لمحوں میں 5 فضائی جہاز گرا دیے، دنیا کو حیران کر دیا۔ جوانوں نے دشمن کو شہروں، کھیتوں، گلیوں میں ایسا جواب دیا کہ تاریخ آج بھی گواہ ہے۔ یہ قربانی محض ایک کہانی نہیں، یہ ہماری بنیاد ہے۔ یہ جنگ صرف فوج نے نہیں لڑی بلکہ عوام بھی اس میں شامل تھی۔ لاہور کی گلیوں میں نعرے گونجتے تھے، جنگ کے میدان میں جائیں گے، دشمن کو مار گرائیں گے۔ خواتین نے اپنے زیور تک عطیہ کیے تاکہ پاک فوج کے لیے ہتھیار خریدے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا اصل پاکستان کا رنگ، جہاں ہر شخص وطن کے لیے جیتا اور مرتا تھا۔ یوم دفاع پاکستان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ملک کی حفاظت صرف فوج کی ہی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے ادارے مضبوط کریں، تعلیم کو فروغ دیں، ایمانداری سے کام کریں تو یہی اصل دفاع ہوگا۔ 6 ستمبر کی جنگ میں جہاں فوج اور عوام متحد تھے، وہیں قیادت کا کردار بھی بے حد اہم تھا۔ مادر ملت فاطمہ جناح نے اس وقت قوم کو ایک ماں کی طرح حوصلہ دیا۔ ان کی تقریر پاکستان میں عوام میں ایک نئی جان ڈالتی تھی۔ ان کی تقریر عوام میں ایک نئی جان ڈالتی تھی۔ یہ وطن ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ اپنی جان تک قربان کر دیں گے مگر اس ملک پر کوئی آنچ بھی نہ آنے دیں گے۔ یوم دفاع پاکستان کی تاریخ میں ایک اور سنہری نام نور جہاں ہے۔ ان کے گائے ہوئے ملی نغمے آج بھی ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ جب نور جہاں ریڈیو پاکستان پر گایا کرتی تھی، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، نہ لبدے بازار کڑے، تو سپاہیوں کے چہروں پر رونق آ جاتی تھی، مسکراہٹ آ جاتی تھی اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب گلوکارہ ایک فنکارہ نہیں بلکہ ایک سپاہی بن جاتی تھی، جو اپنے فن سے فوج اور عوام دونوں کو مضبوط بناتی تھی۔ اس جنگ میں ریڈیو پاکستان نے بھی بہت اہم کردار کیا۔ ملی نغمے، لمحہ با لمحہ خبریں لوگوں تک پہنچتی رہی۔ اس وقت ریڈیو ہی تھا جس نے قوم کو یکجا رکھا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی سوشل میڈیا یا ٹی وی چینل نہیں تھا۔ ریڈیو کی آواز ہر ایک کے دل میں اترتی تھی۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہم وفا نبھائیں گے، خون کے قطرے سے تاریخ کی شمع جلائیں گے، یہ پرچم رہے سر بلند، یہ دیس رہے قائم، پاکستان زندہ باد، ہم یوں ہی گاتے جائیں گے۔ دوستو، آج پاکستان کو توپوں اور ٹینکوں کی نہیں بلکہ تعلیم اور اتحاد کی جنگ لڑنی ہے۔ آج ہم اگر اپنی نسلوں کو تعلیم دیں، محنت کریں، سچائی کو اپنا شاعر بنائیں تو یہ بھی دفاع وطن ہی ہے۔ ذرا سوچئے، وہ مائیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے وطن پر قربان کیے،
وہ بیویاں جنہوں نے اپنے شوہر وطن کے نام کیے، وہ بچے جو یتیم ہوئے لیکن فخر سے کہتے تھے میرا باپ شہید ہے، یہی اصل طاقت ہے پاکستان کی۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ہم اپنے پاکستان کو ایمانداری، محنت اور قربانی سے مزید مضبوط بنائیں گے۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ گاں اس کے۔ پاکستان زندہ باد۔